بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 7 عزیز طلبہ و طلبات، اپنی بک صفحہ نمبر 48 نکالیں۔ سبق سخاوت اور بخل کی مذمت کی سیکنڈ لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے قبل امید ہے بچوں پریویس لیکچر آپ نے ریوائز کیا ہوا ہوگا۔ اگر لیکچر میں کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور کمنٹس میں لکھا کریں۔ سبق کا حصہ الف ہم نے شروع کیا تھا، یہاں تک ہم سخاوت کا مفہوم، سخاوت کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اسوہ حسنہ میں سخاوت کی مثالیں شروع کر رہے ہیں۔ اسوہ نمونہ کو کہتے ہیں، حسنہ اچھا، یعنی اچھا نمونہ، بہت اچھا نمونہ یا نیک مثال یا اچھی مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے۔ اسوہ کا لفظ جب بھی آتا ہے تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی واقعہ یا مثال مراد ہو۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً مومنو آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی مثال، ایک مرتبہ امیر بحرین، یہ بحرین ایک علاقہ ہے، اس کا جو سردار تھا، جو امیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، امیر بحرین نے بہت بڑی رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً مسجد میں اسے تقسیم کرنا شروع کیا۔ بیٹا مسجد میں آج کل تو ہم صرف نماز عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بہت سے کام فرماتے تھے، جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کے لیے بھی لوگ مسجد میں اکٹھے ہوتے تھے، اسی طرح نکاح وغیرہ، شرعی نکاح تھا تو نکاح پڑھانا، اسی طرح اور بھی شریعت کے جو فیصلے تھے لوگوں کے مابین، وہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فرماتے تھے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد میں اسے تقسیم کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دیتے رہے جب تک تمام مال ختم نہ ہوا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب بھی مال غنیمت یا صدقہ کا رقم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ فوراً اس کو تقسیم کرو، غریبوں میں، مساکین میں، اسی طرح یتیموں میں، اور جو حقدار لوگ تھے اس مال کو اس میں تقسیم کرتے تھے، اور اپنے لیے ایک روپیہ، ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمانے لگے کہ گھر میں صدقے کا کچھ مال پڑا ہوا تھا، میں گھر والوں سے کہنے گیا تھا کہ اس کو رات ہونے سے پہلے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں صدقے کا مال ہو اور اس پر میرے گھر میں رات گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے صدقے کے مال میں کہ وہ جلد از جلد تقسیم ہو جائے اور میرا ذمہ بری ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے،
اس وقت بہت زیادہ رقم، یہ 90,000 تقریباً آج کل کے 36 یا 40 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ اتنا زیادہ رقم آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور مکمل سارا کے سارا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی، نہ اپنے لیے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک چونی بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ایک مانگنے والا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، البتہ تم کسی سے قرض لے لو، میں وہ تمہاری طرف سے ادا کروں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو دینے کے لیے کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم نہیں بچا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ اور کس سے قرض لے لو اور میں آپ کا قرض اپنی طرف سے پوری کروں گا۔ تو یہ واقعات ہیں سخاوت کے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مال تقسیم فرماتے تھے اور اپنے لیے ایک روپیہ نہیں چھوڑتے تھے، اسی طرح بیٹا ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے کہ پیسوں کے ساتھ محبت نہیں کرنا ہے، دولت کے ساتھ محبت نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ دولت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اور ہم جتنا بھی کہیں گے کہ میرا مال ہے، جس طرح پچھلی لیکچر میں آپ سن چکے ہیں کہ بنی آدم کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ یہ ہمارا مال نہیں ہے، ہم اس کے مجازی مالک ہیں، اس کا حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اچھا، نیکسٹ پیج 49 پر جس طرح سخاوت کا مفہوم قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اسوہ حسنہ میں اس کی مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں، تو بیٹا ابھی یہ سخاوت کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل، یعنی صحابہ کرام کا جو طریقہ عمل تھا، کس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق فرمایا تھا، تو اسی لیے انہوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت کو لیا تھا، تو اسی طرح ان واقعات کو ہم پڑھیں گے اور اس پر ہم بھی عمل کریں گے، کیونکہ یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، صحابہ کرام کی طرز زندگی۔ تاریخ اسلام ہمارے بزرگوں، خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سخاوت و فیاضی کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ بیٹا اسلامی تاریخ ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، بے ہی انہوں نے اپنی زندگی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنائی تھی۔ دیکھیں، سب سے پہلی مثال ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مومنوں کی ماں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ عرب کی ایک مالدار خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ساری دولت اسلام کی تبلیغ اور ترقی کے لیے خرچ کر دی۔ تو اسلام لانے کے بعد چونکہ اسلام سے پہلے یہ ایک مالدار خاتون تھی، تو اسی لیے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی ضروریات میں خرچ کر دی۔ جو نو مسلم تھے، غریب لوگ تھے، فقراء تھے، ان کی ضروریات تھی، تو اس میں انہوں نے اپنی ساری مال خرچ کر دی۔ دوسری مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ یہ بھی اسلام لانے سے پہلے ایک تاجر تھے اور بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کیا، یعنی یہ لوگ اپنی مرضی سے مال خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ میرا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میں اس سے کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرماتے تھے۔ تو اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے جہاں پر کوئی غلام، مسلمان غلام پر کوئی کافر وہ ظلم کرتا تھا، تو اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس کو رقم دے کر ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرید کر آزاد کیا۔
جو مؤذن رسول تھے، مسجد نبوی کا مؤذن رہا بعد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے ساری زندگی گزاری تھی، وقف کر دی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کفار کا غلام تھا، اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد بہت زیادہ تکالیف اور ظلم و ستم ان پر کیے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کی مدد میں بہت فیاضی کرتے تھے، بہت سخاوت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کثیر رقم کئی موقعوں پر اسلام کی راہ میں خرچ کی۔ بیٹا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں فرماتے تھے کہ میں ایک موقع پر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے ہوں گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال لانے کے لیے فرمایا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر گھر کا مال دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اور آدھا مال اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا۔ مسجد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نمبر پر ہوں گا۔ تو اسی لیے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا لایا ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کا سارا مال حاضر کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چھوڑ کر لے آیا ہوں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کوئی جو ہے نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے بیٹا یہ بہت زیادہ سخی لوگ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو اسلام اور مسلمانوں کی ترقی اور بہبود کے لیے جی کھول کر خرچ کیا، یعنی جہاں پر مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کے لیے ضرورت تھی تو یہ لوگ جو ہے اپنے مال کو خرچ کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ اس سے مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا تھا۔ چونکہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی تو اس لیے لوگ جا کر دور سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو اس یہودی سے منہ مانگے داموں میں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی سخاوت تھی اور اسلام کے لیے قربانیاں تھی۔ ہم بھی یہ سن کر اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے بھی چوتھی مثال سخاوت و فیاضی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود، یعنی صحابہ کرام کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود، یعنی کچھ مال بھی نہیں تھا، پھر بھی جب ان کے پاس کوئی پیسے آتے تھے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں آیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ خرچ کر دیا، یعنی جو چیز بھی ہاتھ آتے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتے تھے اس کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ افطار کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک مہمان آیا تو گھر میں جو کچھ تھا انہیں پیش کر دیا اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ دیکھیں بیٹا، آج کے زمانے میں روزے کا مہینہ ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور ہم سب کچھ پیش کر دیں اور ہم خود پانی سے روزہ افطار کریں تو آپ خود جو ہے دیکھیں کہ اس وقت کے صحابہ کرام پر یہ کس طرح جو ہے یہ واقعہ اور یہ حالات گزرے تھے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اسی طرح سخاوت اختیار کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ فراخ دلی، فیاضی اور سخاوت کا برتاؤ کریں، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بیٹا مسلمان کے لیے صرف دنیا نہیں ہے، بلکہ ہمیں
اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ دنیا تو ضرورت ہے ہمارے لیے، تو دنیا کو ہم بقدر ضرورت استعمال کریں گے، اور اصل زندگی جو ہے ہمارے مرنے کے بعد ہے، تو اسی کے لیے اپنا مال وغیرہ آگے بھیجنا ہے آخر۔ اب مشق کی طرف جاتے ہیں بیٹا۔ یہ لیکچر نمبر فرسٹ میں ہم نے کہا تھا کہ یہ کویشچن نمبر 1 اور مختصر کے سوال نمبر 1 2 آپ نے سالو کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 1، سخاوت کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں، یہ لیکچر نمبر 1 کا کام تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں بیان کریں، یہ جو اب ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے آپ یہ کویشچن سالو کریں گے۔ تھینک یو، شکریہ۔